میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کے بدلے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میرے رشتہ داروں سے پیار کرو۔ آج ذکر اہل بیت کا ہے، اور جو ہے وہ اس موسم میں، اس محرم میں ذکر اہل بیت کا وہ بھی کر رہے ہیں جن کو نام سے وہ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، لیکن ان کا حسینیت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور ذکر ہم الحمدللہ سنی بھی امام حسین کا کریں گے، اور آج پتہ چلنا چاہیے کہ ہر سنی امام حسین سے پیار کرتا ہے۔ آپ کے بچوں کو پتہ چلے کہ امام حسین سے حقیقی پیار کرنے والے ہمارے والدین ہیں، یہ ہماری مسجد والے ہیں جو حقیقی پیار کرتے ہیں۔ کہ باہر جا کر جو انہیں ظاہر ہے بچے ہیں نا، انہیں کوئی بریانی دے گا، کوئی پانی دے گا میٹھا، تو انہیں پتہ چلے کہ یہ اصل میں ذکر نہیں جو بریانی دے کے کیا جا رہا ہے یا پانی دے کے کیا جا رہا ہے، اگرچہ وہ انشاءاللہ سلسلہ ہم بھی 10 محرم کو کریں گے، لیکن فی الوقت اس وقت جو ہم ذکر کریں گے آپ کے چہروں پہ چمک ہونی چاہیے، آپ کے چہروں پہ روشنی ہونی چاہیے، آپ کا ذکر سن کر آپ کا چہرہ کھل جانا چاہیے اور مرجھایا نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے کہا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے جو آیت پڑھی ہے کچھ باتیں ہم اس کے ضمن میں کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو کا جو رخ ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے گا۔ جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے رشتہ داروں سے پیار کرو۔ اچھا، اس آیت کے ضمن میں دوسرا جو فرقہ ہے وہ اس آیت کو پڑھتا ہے اور اس سے مراد صرف پانچتن پاک کو لیتا ہے، اس سے مراد صرف اور صرف پانچتن پاک کو لیتا ہے، اور دیکھا دیکھی ہمارے وہ خطیب جو وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی صرف پانچتن پاک کو مراد لیتے ہیں، حالانکہ پانچتن پاک بے شک اس آیت کے حکم میں داخل ہیں۔ لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے المواہب الدنیا، جلد نمبر 2، آج سے 600 سال پہلے لکھی گئی، اور مزے کی بات ہے یہ کتاب کسی اور کی نہیں، اہل سنت کی کتاب ہے۔ تو آپ کو اہل سنت کی کتاب سے بتانے لگا ہوں کہ اس آیت کے ضمن میں کون کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے پیار کرنا ہے، وہ کون ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے پانچتن پاک صرف یہی اقربا نہیں ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی رشتہ دار ہیں، ان سے بھی پیار کرنا لازمی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کو کہہ رہے ہیں بھئی میرے گھر والوں سے پیار کرو، اور ہمارے ہاں گھر والی کس کو کہا جاتا ہے جی؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ بیوی کو، گھر والی بیوی کو کہا جاتا ہے، اور بات ہو رہی ہے گھر والوں کی، اور بیوی آج کل کا جاہل جو ہے وہ طبقہ بیوی ایک بھی نہیں گنتا، سرکار کی 11 بیویاں ہیں، وہ ایک بیوی بھی نہیں گن رہا اہل بیت میں۔ تو میں نے کہا اپنی عقل کا جا کے علاج کراؤ، یہ تو میں نے آپ کو کتاب سے بھی دلیل دی ہے نا، صفحہ نمبر باقاعدہ بتایا، اس کے علاوہ ایک عقلی دلیل بھی دے رہا ہوں کہ عقل کا علاج کرواؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے اہل بیت سے پیار کرو، میرے اقربا سے پیار کرو، اور سرکار کی بیویاں سرکار کی کچھ نہیں لگتی، وہ گھر والیاں نہیں ہیں وہ ان کی گھر والیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آگے صفحہ نمبر 729 ہے، یہاں سے میں یہ بس چند باتیں بتا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی گفتگو کا رخ موڑتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 729 پہ لکھا ہوا ہے جی کہ کون ہیں وہ لوگ جو اقربا میں شامل ہیں، جو قرابت دار ہیں، جن کا پیار کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں کہو کہ میں کچھ نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ یہاں لکھا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
آپ کے قرابت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جد اقرب یعنی حضرت عبد المطلب کی طرف منسوب ہیں۔ آپ کے دادا جی حضرت عبد المطلب کی طرف منسوب ہیں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ہاں وہ مرد ہوں، ہاں وہ عورتیں ہوں، ہاں وہ بچے ہوں، وہ مسلمان ہوئے ہوں اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہو، وہ آپ کے اہل بیت میں درج ہیں، اہل قرابت میں وہ درج ہیں۔ کون کون ہے ذرا سنیے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد یعنی حضرت امام حسن، امام حسین، امام محسن، یہ تین بھائی تھے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، امام حسن، امام حسین اور امام محسن، محسن لفظ نہیں محسن، اور وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اور ان کی جو ہے وہ بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے، جی ان کی اولاد۔ اس کے بعد حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کی اولاد اون و محمد، جن کا آپ نے سنا ہوا کہ یہ کربلا میں یہ بھی گئے تھے، ان کا ذکر ہے۔ ان کی اولاد یعنی حضرت عبداللہ، حضرت اون اور حضرت محمد، اور اس کے علاوہ آپ کے ایک اور بھی بیٹا تھا جس کا نام تھا احمد، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کے تیسرے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب، ان کی اولاد، ان کے بیٹے حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد۔ آج پتہ لگ گیا علی والا کون ہے؟ علی والا وہ جڑا علی نو مننے تے علی دے دوواں بڑیاں بھراواں نو بھی مننے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ اور پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد ہیں؟ جناب ابو طالب کی۔ یہ ابھی نبی پاک علیہ السلام کے ایک چچا کا ذکر ہوا ہے، ان کے ایک چچا کی اور ان کی اولاد کا ذکر ہوا ہے، حضرت علی کا، حضرت عقیل کا، حضرت جعفر کا۔ یہ تین بھائی نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، ان تینوں کی اولادیں، ان سب کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ ان سے پیار کرنا اس آیت کی روشنی سے فرض ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ بن عبد المطلب، نبی پاک علیہ السلام کے چچا اور ان کی اولاد یعنی کہ حضرت حضرت عمارہ اور حضرت امامہ، یہ ان کی آگے اولاد ہے، ان سے بھی پیار کرنا فرض ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام کے دوسرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اور ان کی اولاد حضرت فضل، حضرت عبداللہ، حضرت قسم، حضرت عبید اللہ، حضرت حارث، حضرت معبد، حضرت عبد الرحمن، حضرت کثیر، حضرت عون اور حضرت تمام۔ یہ 10 بیٹے حضرت عباس کے، نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے 10 بیٹے ہیں۔ ان 10 سے پیار کرنا بھی لازمی ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوٹل 4 پھوپھیاں تھیں، ان میں سے ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسلام لانا ثابت ہے۔ ان کے بیٹے تھے زبیر بن عوام، وہ بھی اسی قرابت والی آیت کی روشنی میں ہیں۔ حضرت صفیہ بھی ہیں، ان کا آگے بیٹا عبداللہ ابن زبیر، وہ بھی اسی آیت کی روشنی میں جو ہے وہ اس حکم میں داخل ہیں، جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام۔ اور اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹیاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بیٹیوں کا ذکر ہوا ہے، اب ان کی بیٹیاں ہیں حضرت ام حبیبہ، حضرت آمنہ، حضرت صفیہ، اور ان میں سے اکثر کی والدہ حضرت لبابہ ام الفضل، یہ بھی صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی چچی لگتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عبد المطلب اور ان کی بہن، یہ حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے، زبیر کے بیٹے تھے، یعنی ایک تو حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں جو میں نبی پاک علیہ السلام کے ابا جی لگتے ہیں، اور ایک حضرت عبد المطلب کا پوتا عبداللہ ہے جس کے باپ کا نام زبیر ہے، وہ زبیر بھی حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر بن عبد المطلب، اور ان کی بہن حضرت زباعہ رضی اللہ عنہم، اور یہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ یہ اہل سنت کی کتاب المواہب الدنیا ہے۔ اس کی روشنی میں نے آپ سے عرض کیا، نہ صرف پانچتن پاک سے پیار کرنا فرض ہے بلکہ پانچتن پاک بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا جی کی جتنی اولاد نے کلمہ پڑھا ان سب سے پیار کرنا فرض ہے۔